کہ پہلا سبق اسی طرح باقی اسباق میں بھی، لیکن پہلے سبق میں آپ کو فضل مولانا صاحب نے بتایا ہوگا دل سے لا شروع کرنا ہے. لا الہ، الہ کو ادھر لائے، لا الہ پیچھے پھینک دے، الا اللہ، لیکن سانس لا الہ پر نہیں لینا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس طریقے سے آپ نے پہلے سبق کا نفی اس بات کا ذکر کرنا ہے. لیکن پہلے جو نفی ہے اس میں آپ نے اخلاق ذمیمہ کے سلب اور نفی کی نیت کرنی ہے. لا الہ، اخلاق ذمیمہ آپ نے پھینک دی. الا اللہ، تو الا اللہ پر اخلاق حمیدہ کے اس بات کا ذکر کرنا ہے، نیت کرنا ہے کہ آپ نے علماء ہیں، آپ نے پڑھا ہے کہ اقرب الناس یوم القیامہ وہ کون لوگ ہوں گے جو احسن اخلاقا ہوں گے. اس لیے اخلاق حسنہ سے باری تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اور ان اسباق سے بھی مقصد یہی ہے، باری تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا. اس لیے اس پہلے سبق میں آپ نے تلقین جو میں کر رہا ہوں آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ لا الہ، اخلاق ذمیمہ کو پھینک دیا، الا اللہ، تو سانس بھی نہیں لینا ہے یہاں پر. کہ اعلی حضرت نے بھی لکھا ہے، علامہ رضی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی یہاں پر تو لا نفی جنس ہے اور لا الہ موجود خبر مقدر ہے، آپ علماء ہیں سارے، تو شبہ فعل یعنی مسند ایک ہے. مسند تو مسند ہی حکم ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ جو ہے توحید کا، اس میں گویا کہ نسبت ہے ایک، مسند ایک ہے. مسند لے کو بھی آپ نے مرکب کر کے، ترکیب کر کے، تو ایک مسند نے اس کو مسند ہونا ہے. اس کی مثال بھی دی علامہ رضی نے، اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ فرض کریں آپ کہیں جاءن القوم الا زیدن، جاءن القوم. اب آپ دیکھیں اگر آپ یہ ترجمہ کرتے ہیں جیسے عام لوگ کرتے ہیں، ہاں، کہ میرے پاس قوم آئی لیکن زید نہیں آیا، تو یہ تو تناقض ہو گیا ایک ہی جملے میں. کیونکہ جاءن القوم، اس قوم میں بھی زید تو شامل ہے، اگر زید نہیں شامل کرتے ہو تو پھر تو استثناء منقطع ہو گیا، پھر تو استثناء وہ ہی نہیں، پھر تو وہ مقصد ہی ادا نہیں ہو. تو قوم میں بھی زید کو شامل کرو گے تو جاءن القوم کا کیا مطلب ہو گیا کہ زید سمیت قوم آئی، تو زید بھی آ گیا نا. تو پھر بعد میں کیا کہتے ہو کہ زید نہیں آیا؟ تو زید کے حق میں تناقض آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اس کا اثبات اور سلب دونوں ہو گئے. اس لیے یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمایا، علامہ رضی سے نقل کیا، فرمایا ایسا کرو کہ مسند لے کو پہلے بنا لو، پھر اس مسند لے کے طرف اس ایک جاء کی نسبت کر دو، کیونکہ جاء تو ایک ہی.
جا کے ساتھ لم یجی تو نہیں ہے، تو جب ایک ہی جا ہے تو پورے مسند الیہ کو صحیح طریقے سے بنا لو، پھر جا کے ساتھ اس کو جوڑ لو۔ اس لیے فرمایا یوں کہنا چاہیے کہ قوم بغیر زید کے آئی، اب آئی ایک ہو گیا، قوم بغیر زید کے آئی تو نسبت ایک ہو گئی، جملہ ایک ہو گیا۔ اسی طرح لا الہ الہ میں بھی اگر آپ اللہ جو الہ برحق ہے وہ تو اس میں شامل ہے، تو موجود وہاں پر مسند ہے، تو یہاں مسند الیہ ایک بنا لیں پہلے کہ کوئی الہ بغیر اللہ کے موجود نہیں ہے، کوئی الہ بغیر اللہ کے، اب دیکھو موجود ان کے طرف، تو نسبت ایک ہو گئی جملے میں، جملہ ایک بن گیا، تناقض سے بھی بچ گئے۔ اس لیے اب جب جملہ ایک ہی ہے تو اس میں سانس لینا، یہاں تک اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جو لا الہ، یہ جو ہم کرتے اس کو لمبا بھی نہیں کرنا چاہیے، شارٹ کر کے مختصر کر کے لا الہ الا اللہ، تاکہ جلدی الا اللہ پر آ جاؤ۔ اس لیے یہ ہے علمی بات۔ تو نفی اس بات کا جو پہلا سبق ہے، آپ نے نفی میں اخلاق ذمیمہ کے سلب کی نیت کرنی ہے، اس بات میں اخلاق حمیدہ کے اس بات کی نیت کرنی ہے، اور اسی سے قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے بندے کو۔